معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 12، تقسیم کے عمل کا طریقہ کار۔ 1 جولائی تا 14 اگست 1947۔ سب ہیڈنگ: زبان کا مسئلہ۔ سکھ وکیل نے دعویٰ کیا کہ پورا پنجاب پنجابی زبان نہیں بولتا۔ کرنال، روہتک، حصار، ڈیرہ غازی خان، عیسیٰ خیل اور میاں والی میں پنجابی نہیں بولی جاتی، حتیٰ کہ ملتان میں بھی پنجابی نہیں بولی جاتی بلکہ ملتانی زبان بولی جاتی ہے۔ اب ملتانی کو سرائکی زبان بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح کانگڑا میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ پنجابی صرف پنجاب کے وسطی حصے لاہور، جالندھر ڈویژن اور نہری کالونیوں والے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ جنگ ملتان کے اضلاع اور جہلم کے نواحی علاقے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے فتح کر کے پنجاب میں شامل کیے اور انگریز حکومت نے بھی انہیں انتظامی بنیادوں پر برقرار رکھا۔ یوں دہلی کی سرحد سے دریائے جہلم کے کنارے جنگ اور ملتان کے اضلاع نکال کر آبادی کا تناسب اس طرح سے تھا: مسلمان 1,07,61,560، سکھ اور دیگر 1,11,84,886۔ دہلی کی سرحد سے دریائے چناب کے کنارے تک ملتان اور جنگ کے اضلاع چھوڑ کر آبادی کی تفصیل اس طرح سے تھی: مسلمان 91,91,618، سکھ اور دیگر اقوام 1,18,85,834۔ سب ہیڈنگ: مشرقی پنجاب میں پنجابی کا تحفظ۔ ہرنام سنگھ نے دلائل میں نشاندہی کی کہ مسلمان اردو کو اپنی مادری زبان قرار دیتے رہے ہیں، جبکہ ہندو ہندی زبان کو اپنی مادری زبان کہتے ہیں، لیکن سکھ پنجابی پر اپنا غیر متزلزل دعویٰ کرتے ہیں۔ مشرقی پنجاب میں ہندو اکثریت والے علاقے ہندوستانی بولنے والے علاقوں سے منسلک کیے جا سکتے ہیں۔ تقسیم در تقسیم میرا موقف ہے، چنانچہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ زبان اور ثقافت کا تحفظ چاہتے ہیں تو آپ یہ کام ان لوگوں کو پاکستان جہاں لوگ اس ثقافت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں میں شامل کر کے نہیں کر سکتے۔ یہ صرف مارچ 1947 میں ہونے والے واقعات کا معاملہ نہیں، یہ پچھلے 2 دہائیوں سے ہو رہا ہے۔ یہاں ایک بار پھر وہ صورتحال پیدا ہوئی ہے جو سکھوں کی خصوصی حیثیت کی متقاضی ہے۔ سب ہیڈنگ: لاہور اور ننکانہ صاحب۔ ہرنام سنگھ نے لاہور کو سکھوں کی عملداری میں دینے کی خصوصی پیشکش کی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ نہ صرف امرتسر اور گرداسپور میں سکھوں کے کئی مقدس مقامات ہیں، بلکہ سکھوں کی مذہبی اور ثقافتی تاریخ کے حوالے سے لاہور ضلع بھی مقدس ہے۔ سکھوں کے چوتھے گرو رام داس، جو اس کے بعد آنے والے تمام گروؤں کے جد امجد تھے، وہ لاہور میں پیدا ہوئے اور یہیں ان کی پرورش ہوئی۔ 5ویں گرو ارجن کی یادگار جہاں انہیں شہید کیا گیا وہ بھی لاہور میں ہے۔ یہ شہر گروؤں کے تخت کے طور پر بھی مشہور ہے۔ ضلع شیخوپورہ میں ننکانہ صاحب کے بارے میں سکھ وکیل نے زور دیا کہ اسے مشرقی پنجاب کا حصہ بننا چاہیے، کیونکہ یہاں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک پیدا ہوئے اور یہ سکھوں کے لیے مقدس ترین جگہ ہے۔ اس تناظر میں سکھوں کے اتحاد اور ثقافتی تسلسل کے لیے واحد حل مشرقی پنجاب میں سکھوں کا ایک جگہ جمع ہونا تھا۔ مختلف دیہات کا ریونیو یونٹ پر اپنے اعداد و شمار کا انحصار کرتے ہوئے ہرنام سنگھ نے دعویٰ کیا کہ متصل غیر مسلم اکثریتی علاقہ شہیدی بار تک پھیلا ہوا ہے، جو لائل پور کے نہری علاقوں سے شروع ہوتا ہے اور شیخوپورہ اور گجرانوالہ کے اضلاع کے کچھ حصے کو چھوتا ہوا لاہور کی تحصیل چونیا سے مشرقی اضلاع تک جاتا ہے۔
اس کے علاوہ ضلع منٹگمری اور ضلع ملتان کی تحصیلوں خانیوال اور میلسی میں تجارت اور کاروبار سب کا سب سکھوں کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے ضلع سیالکوٹ پر بھی دعویٰ کیا جو ان کے نزدیک سکھوں کا متبرک شہر ہے۔ یہ دعویٰ کیا گیا کہ مشرقی پنجاب کی سرحد دریائے چناب تک وسیع ہونی چاہیے۔ سب ہیڈنگ مشرقی پنجاب کے لیے اضافی علاقوں کا سکھوں کا مطالبہ۔ سکھوں کی یادداشت میں آبادی کی نقل مکانی کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے مشرقی پنجاب میں سکھ کمیونٹی کے ارتکاز کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس میں درج ذیل علاقوں کا دعویٰ کیا گیا: نمبر 1 امبالہ ڈویژن، نمبر 2 جلندھر ڈویژن، نمبر 3 لاہور ڈویژن، نمبر 4 ملتان ڈویژن کا ضلع لائل پور، نمبر 5 ضلع منٹگمری، ملتان ڈویژن کی تحصیل میلسی، خانیوال اور وہاڑی۔ ایسی تقسیم کا مطلب یہ ہوتا کہ 37,57,401 سکھوں میں سے 34 لاکھ سکھ مشرقی پنجاب میں ایک علاقے میں جمع ہو جاتے۔ سب ہیڈنگ مسلم لیگ کا مقدمہ۔ سر محمد ظفر اللہ خان نے کانگریس اور سکھوں کے مسلم اور غیر مسلم متصل علاقوں کے اصول کی بنیاد پر دیگر عوامل پر موقف کے مقابلے میں مسلم لیگ کا موقف پیش کیا۔ انہوں نے دلائل دیے کہ اگر مذہبی جذبات، ذاتی مفادات، ایکڑوں زمین کی ملکیت، بینکوں اور انشورنس کمپنیوں اور فیکٹریوں کی ملکیت جیسے عوامل ہندوستان کی تقسیم کی وجہ ہوتے تو یہ تقسیم کبھی نہ ہوتی۔ اس کے علاوہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے مزارات پھیلے ہوئے ہیں، لیکن یہ ماپنا ناممکن ہے کہ ان مزارات کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات کتنے وابستہ ہیں۔ اس طرح غیر مسلموں کے ان کے مقدس مقامات سے ناطے کے جذبات کی پیمائش کرنا ممکن نہیں۔ مسلم لیگ نے برصغیر کے بعض علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت کی واحد وجہ کی بنا پر ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ کیا ہے۔ ظفر اللہ خان نے دعویٰ کیا کہ برطانوی حکومت نے باؤنڈری کمیشن کے افعال کار سے متعلق جو ضابطہ تیار کیا تھا اس میں صرف مسلمانوں اور غیر مسلموں کے اکثریت متصل علاقوں کے حوالے سے ضابطہ کار کی بات کی گئی ہے، اور جہاں دیگر عوامل کی بات کی گئی اس سے مراد مقامی عوامل ہیں۔ بعض غیر معمولی صورتوں میں اکثریت کے اصول سے محض اس لیے صرف نظر انداز کیا جا سکتا ہے بعض غیر معمولی صورتوں میں اکثریت کے اصول سے محض اس لیے صرف نظر انداز کیا جا سکتا ہے تاکہ مقامی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ سب ہیڈنگ تقسیم پنجاب کے لیے سکھوں کا مطالبہ۔ سکھوں کی طرف سے خصوصی سلوک کے مطالبے کا جواب دیتے ہوئے مسلم لیگی وکیل نے کہا کہ سکھوں نے اس ضمن میں دو بڑی وجوہات جمع کرائی ہیں۔ ایک یہ الزام کہ مغلوں کے دور میں سکھوں اور ان کے رہنماؤں کے خلاف تشدد کیا گیا اور سرکاری سطح پر کارروائی کی گئی، اور یہ کہ انہیں خدشہ ہے کہ اگر وہ ایک بار پھر کسی مسلم ریاست میں رہے تو تاریخ خود کو دہرا سکتی ہے۔ دوم یہ کہ سکھوں نے راولپنڈی اور ملتان کے اضلاع میں حال ہی میں مسلمانوں کے ہاتھوں اپنے ہم مذہب افراد کی ہلاکتوں کا ذکر کیا ہے۔ سر ظفر اللہ خان نے دونوں الزامات مسترد کر دیے۔ انہوں نے کئی مستند سکھ اور دیگر تصانیف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مغل حکمران دراصل سکھ گروؤں کے مربی تھا۔ مسلم حکمرانوں نے انہیں جاگیریں عطا کی اور سکھ مذہب کا احترام اور تحفظ کیا۔ دربار صاحب اور ننکانہ صاحب سمیت سکھوں کے کئی مزارات مسلمانوں کے چندے کی شراکت سے بنائے گئے۔ شہنشاہ جہانگیر نے گرو ارجن کو سزا اس لیے دی تھی کہ انہوں نے بادشاہ کے بیٹے اور باغی شہزادے خسرو کا ساتھ دیا تھا۔ بعض مواقع پر اگر مغلوں نے سکھوں کو ریاستی جبر کا نشانہ بنایا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوؤں نے مسلم حکمرانوں کو اشتعال دلایا تھا کہ وہ سکھوں کو دبا کر رکھیں۔ اس کے برعکس گرو گوبند کے دور میں سکھوں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کی ترویج اور بغاوتوں کے علم بلند کیے۔ حالیہ ہلاکتوں کے بارے میں مسلم لیگ کے وکیل نے زور دیا کہ ان کا الزام مسلمانوں پر نہیں لگانا چاہیے۔
مسلم لیگ کی سول نافرمانی کی تحریک جو اواخر جنوری 1947 میں شروع ہوئی اور 5 ہفتے تک جاری رہی، مجموعی طور پر پرامن احتجاج تھا اور اس کا اختتام 28 فروری کو ہوا۔ خضر حکومت نے 2 مارچ کو استعفیٰ دے دیا، تاہم اس کی خبر اگلے روز منظر عام پر آئی۔ ماسٹر تارا سنگھ نے پنجاب اسمبلی کی عمارت سے باہر کرپان لہرا کر اور پاکستان مرد آباد ست سری اکال کا نعرہ لگا کے سکھوں کو اکسایا۔ تارا سنگھ اور ہندو لیڈروں نے اسی روز مزید اشتعال انگیز تقریریں کی۔ فرقہ وارانہ کشیدگی کے ایسے ماحول میں فسادات کا آغاز ہوا اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ اپنے اس موقف کو تقویت دینے کے لیے سکھوں نے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اپنی سوچ بہت بعد میں تبدیل کی۔ ظفر علی خان نے ماسٹر تارا سنگھ کے کئی بیانات کا حوالہ دیا۔ گور مکھی میگزین سنت سپاہی میں اگست 1946 میں سکھ لیڈر نے لکھا کہ مذہبی اصولوں کے تناظر میں سکھ عقیدے کے لحاظ سے ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، تاہم سکھوں کے ہندوؤں کے ساتھ سماجی روابط زیادہ مضبوط ہیں۔ ہندوؤں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو ہماری الگ شناخت مٹانے کے در پہ ہے۔ اگرچہ مسلمانوں کے ساتھ ہمارے رابطے زیادہ مضبوط نہیں، تاہم ہندوؤں کی اس سوچ کی وجہ سے ہمیں ان سے نسبتاً خوف کم ہے۔ میں مسلمانوں کے ساتھ مفاہمت کے حق میں ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ بہتر تعلقات کو فروغ دیا جائے۔ ایسے ہندو بھی ہیں جو سازشوں اور سیاست کے ذریعے سکھوں کو نگلنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہماری ہندوؤں کے بارے میں پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ہندوؤں کے اتنا قریب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مستقل ان کے ساتھ دست و گریبان رہیں، اور نہ اتنا دور ہونا چاہیے کہ اپنی شناخت کھو دیں۔ ہندوؤں کو بھی ہماری یہ بات سمجھنا ہوگی۔ اگر وہ اپنی یہ کوشش ترک کر کے ہمیں اپنے ساتھ ملانے پر تیار ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ماضی کی تاریخ مد نظر رکھیں تو ہمیں ان پر کوئی اعتبار نہیں۔ ہمیں چوکس رہنا ہوگا۔ کانگریس ہماری ہمدردی اور معاونت حاصل کرنے پر مجبور ہے، لیکن وہ ماضی میں ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی بھی کوششیں کرتی رہی اور مستقبل میں پھر ایسا کرے گی۔ اس نے ہمارے الگ سیاسی وجود کو تسلیم نہیں کیا کیونکہ ہم نے اس کی اصولی مخالفت کی۔ لہٰذا یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ کانگریس اور ہندو ہماری الگ سیاسی شناخت تباہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ انتخابات کے دوران بھی اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، لیکن ہم نے خود کو بچا لیا۔ اگر پنجاب اسمبلی کا رکن بننے والے سکھ کانگریس کی ٹکٹ پر منتخب ہوتے تو ہم بطور الگ قوم مر چکے ہوتے۔ سب ہیڈنگ تقسیم کی معاشی بنیادیں۔ سر ظفر اللہ نے مسلم لیگ کا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اور پنجاب کی تقسیم کی اصل وجہ معاشی عدم توازن اور ناہمواری تھی۔ ایک طرف امیر ہندو اور سکھ تھے اور دوسری طرف محروم مسلمان۔ انگریزوں کے دور میں ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے بڑے پیمانے پر استحصال سے ان میں انتہائی غربت نے گھر کر لیا ہے۔ اگرچہ پنجاب لینڈ ایلینیشن ایکٹ 1900 سے ان کی زمینوں پر ہندو اور سکھ ساہوکاروں کے قبضے کی رفتار کم ہو گئی ہے، لیکن اب بھی کئی ایسے چور دروازے موجود ہیں جن کے ذریعے یہ غیر مسلم مسلمانوں کی زمینوں کو ہتھیانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جہاں تک زمینوں کی ملکیت اور اپنی مٹی سے وابستگی کا سوال ہے تو ظفر اللہ خان نے دلائل دیے کہ مسلمان کاشتکار اور زمیندار غیر مسلموں کی بنسبت بہت زیادہ قصبے کے مالک ہیں۔ تو ظفر اللہ خان نے دلائل دیے کہ مسلمان کاشتکار اور زمیندار غیر مسلموں کی بنسبت بہت زیادہ رقبے کے مالک ہیں، تاہم سکھ جنہوں نے بلا شبہ پنجاب کی ترقی میں غیر معمولی کردار ادا کیا، وہ اپنی آبادی کے تناسب سے کہیں زیادہ رقبے کے مالک ہیں۔ سکھوں کے مقابلے میں اگرچہ مسلمان زیادہ تر چھوٹے رقبوں کے مالک ہیں، لیکن مجموعی تعداد ان کی ہی زیادہ ہے۔
سب ہیڈنگ نہری کالونیاں۔ نہری کالونیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلم لیگ کے وکیل نے کہا کہ ان علاقوں کی زمینیں دراصل مسلمان خانہ بدوشوں اور قدیم باشندوں کا وطن ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اہم بات یہ کہ تاج برطانیہ نے نہری کالونیوں میں زمینوں کی الاٹمنٹ کا جو حکمنامہ جاری کیا اس میں بھی وہاں مسلمانوں کو اکثریت میں دکھایا گیا۔ یوں لائل پور، مونٹگمری، ملتان، شیخو پورہ، جھنگ، شاہ پور اور گجرات کی نہری کالونیوں کا مجموعی رقبہ 42,99,663 ایکڑ بنتا ہے۔ اس رقبے میں سے مسلمانوں کے زیر کاشت رقبہ 27,40,814 ایکڑ، ہندوؤں کے زیر کاشت رقبہ 3,79,001 ایکڑ، سکھوں کے زیر کاشت رقبہ 11,46,432 ایکڑ، عیسائیوں کے پاس رقبہ 22,786 ایکڑ اور دیگر مذاہب کے زیر کاشت رقبہ 10,635 ایکڑ ہے۔ اہم ضلع لائل پور، جس کی ترقی میں سکھوں کے کردار پر مخالف فریق نے لمبے چوڑے دعوے کیے تھے کے بارے میں ظفر اللہ خان نے بتایا کہ لائل پور میں مسلمانوں کی آبادی 62.8% تھی اور 62% رقبہ بھی انہی کی ملکیت تھی اور مسلمان 57% ریونیو ادا کرتے ہیں اور 69% زمین کے مالک ہیں۔ اس کے علاوہ صرف سکھ جاٹوں نے ہی نہیں بلکہ مسلمان ارائی کاشتکار برادری نے بھی زرعی پیداوار اگانے میں قابل ذکر کردار ادا کیا ہے۔ سب ہیڈنگ دعوے متصل تحصیلوں کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ ظفر اللہ خان نے باؤنڈری کمیشن سے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے علاقوں کا تعین کرنے کے لیے تحصیل کو بطور یونٹ استعمال کیا جائے، کیونکہ پنجاب کی تاریخ میں تحصیل کو ہی انتظامی اور ریونیو یونٹ کا درجہ حاصل رہا ہے۔ دوسری طرف نئے اضلاع بنائے گئے اور پرانے ختم کر دیے گئے۔ تحصیل سے کم سطح کا کوئی بھی یونٹ جیسا کہ ذیل یا تھانہ مفید نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تصفیے کے لیے کارآمد نہیں اور غلطی کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اگر تحصیل کو فیصلے کے لیے بطور یونٹ تسلیم کیا جاتا ہے تو پتہ چلے گا کہ گرداسپور ضلع میں صرف تحصیل پٹھان کوٹ ہی ایسی ہے جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے، جبکہ تحصیل گرداسپور، تحصیل شکر گڑھ اور تحصیل بٹالہ میں مسلمان اکثریت میں ہیں۔ اسی طرح امرتسر کی تحصیل اجنالہ میں مسلمان اکثریت میں ہے۔ ضلع جلندھر کی تحصیل جلندھر اور نکودر میں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ ضلع فیروز پور میں فیروز پور اور زیرہ تحصیل میں مسلمانوں کی آبادی غیر مسلموں سے زیادہ ہے۔ یہ تمام تحصیلیں مغربی پنجاب کے ساتھ متصل علاقہ قائم کرتی ہیں۔ ظفر اللہ خان نے یہ نقطہ اٹھایا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دریائے چناب کو سرحد قرار دینے کی کانگریس اور سکھوں کی تجویز پر عمل درآمد کیا گیا تو پاکستان بھارت کی ممکنہ جارحیت کا آسانی سے شکار ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا دفاع اس بات کا متقاضی ہے کہ مغربی پنجاب میں اس کی مواصلاتی لائنیں اور شہر محفوظ ہوں، چنانچہ اس کے لیے ستلج کو سرحد بنایا جائے۔ سب ہیڈنگ امرتسر کو پاکستان میں رہنا چاہیے۔ اگرچہ لاہور اور گرداسپور مسلم اکثریتی اضلاع تھے اور منطقی طور پر انہیں مغربی پنجاب میں ہی شامل کیا گیا تھا، البتہ لاہور ڈویژن کا غیر مسلم اکثریت والا ضلع امرتسر شامل نہیں کیا گیا تھا۔ ظفر اللہ خان نے امرتسر کو پاکستان میں شامل کرنے کے لیے یہ دلائل دیے۔ اول یہ کہ امرتسر اور گرداسپور متصل اضلاع ہیں اور دونوں کی کل آبادی 42,06,762 تھی اور ان میں مسلمانوں کی تعداد 22,75,390 تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 2,88,018 نفوس زیادہ تھی۔ چنانچہ اس تناظر میں یہ پاکستان میں شامل ہونے چاہیے۔ دوم یہ کہ امرتسر اور ترن تارن
تحصیلیں غیر مسلم اکثریت کی حامل تھیں، لیکن یہ دونوں بھی مسلم اکثریتی تحصیلوں میں گھری ہوئی تھیں۔ مغرب میں ضلع امرتسر کی تحصیل اجنالہ، جنوب میں ضلع فیروز پور کی تحصیل اور زیرہ، مشرق میں مسلم اکثریت کی حامل خود مختار ریاست کپورتھلا، جبکہ شمال میں گرداسپور ضلع کی تحصیل گرداسپور اور بٹالہ واقع تھیں۔ یوں یہ مشرقی پنجاب سے ملحق نہیں تھیں۔ اسی طرح فیروز پور، جھرکا اور 9 تحصیلیں غیر مسلم اکثریتی ضلع گڑگاؤں میں مسلم اکثریت والی تھیں، لیکن انہیں اس لیے مغربی پنجاب میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ وہ مسلم اکثریتی علاقوں سے ملحق نہیں تھیں۔ چنانچہ فیروز پور، جھرکا اور 9 تحصیل کو مشرقی پنجاب، جبکہ امرتسر اور ترن تارن تحصیل کو لازماً مغربی پنجاب میں شامل کرنا چاہیے۔ سب ہیڈنگ: تحصیل پٹھان کوٹ کے کچھ علاقوں پر دیگر عوامل کی بنیاد پر دعویٰ۔ تحصیل کی بنیاد پر علاقوں کی تقسیم کے مسلم لیگی موقف سے ہٹ کر سر ظفر اللہ خان نے دیگر عوامل کی بنیاد پر پٹھان کوٹ تحصیل کے مسلم اکثریت والے علاقے مغربی پنجاب میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یہ دلائل دیے کہ اپر باری دوآب سسٹم کے نہری ہیڈ ورکس ضلع گرداسپور کی غیر مسلم اکثریت والی تحصیل پٹھان کوٹ کے علاقے مادھو پور میں واقع ہے۔ اس ہیڈ ورک سے سیراب ہونے والے تمام علاقے مغربی پنجاب میں واقع ہیں، جبکہ ہیڈ ورکس اور نہر کا چند میل والے علاقے مشرقی پنجاب میں ہیں۔ چنانچہ گزارش ہے کہ مادھو پور سے اوپر 2 میل کا علاقہ اور اپر باری دوآب نہر کا مشرقی طرف سے بسنے والا علاقہ مغربی پنجاب میں شامل کیا جانا چاہیے۔ سب ہیڈنگ: مسلم لیگ نے مغربی پنجاب کے لیے جن علاقوں کا دعویٰ کیا۔ کانگریس اور سکھوں کے دعووں، جن میں انہوں نے یادداشتوں اور فہرست کے ذریعے علاقوں کا تعین کیا، کے برعکس مسلم لیگ نے یادداشت پیش کی نہ پریزنٹیشن دی، بلکہ اس نے اس کے لیے کئی پیراگراف تیار کرائے۔ ظفر اللہ نے موقف اختیار کیا کہ مغربی پنجاب کے وہ 17 اضلاع جو منطقی تقسیم کی بنا پر صوبے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں میں تحصیل پٹھان کوٹ کے سوا تمام میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اس لیے یہ سب مغربی پنجاب میں شامل ہونے چاہیے۔ انہوں نے دیگر عوامل کی بنیاد پر تحصیل پٹھان کوٹ کا بھی دعویٰ کیا کیونکہ یہ علاقہ مغربی پنجاب کو آبپاشی کے پانی کی فراہمی کے لیے ضروری تھا۔ اس کے علاوہ مسلم اکثریت والے علاقے فاضلکا، سمرالہ، روپڑ، یونا، موگا، گڑھ شنکر، نواں شہر اور پھلاور جو غیر مسلم اکثریت والے اضلاع کا حصہ تھے، محض اس لیے مغربی پنجاب میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا کیونکہ یہ سب مسلم اکثریت والے اضلاع لاہور، گرداسپور اور منٹگمری سے ملحق تھے۔ 10ویں تحصیل ضلع ہوشیارپور پر اس بنیاد پر دعویٰ کیا گیا کیونکہ وہاں مسلم عیسائی اکثریت تھی۔ ظفر اللہ کا موقف یہ تھا کہ عیسائی اہل کتاب ہے اور وہ بھارت کی بجائے مسلمان ملک پاکستان میں رہنا پسند کریں گے۔ ان دلائل کی روشنی میں مسلم لیگ نے دریائے ستلج کی وادی پر اپنا دعویٰ کیا۔ ظفر اللہ خان نے کانگریس اور سکھوں کا یہ نظریہ مسترد کر دیا کہ تقسیم کی وجہ سے آبادی کی بڑی تعداد کو نقل مکانی کرنا پڑے گی۔ اگر ایسا ہوا بھی تو مشرقی پنجاب سے مسلمانوں کی بڑی تعداد مغربی پنجاب کو ہجرت کرے گی۔ مغربی پنجاب سے ہندوؤں اور سکھوں کو کم تعداد میں مشرقی پنجاب کو نقل مکانی کرنا پڑے گی۔ میمورنڈم میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ مسلم لیگ کی تجاویز کی روشنی میں پنجاب کی تقسیم کا مطلب ہوگا کہ مغربی پنجاب کی کل آبادی 2,27,946 میں سے 69.86% مسلمان، 12.75% سکھ، 12.24% ہندو، 2.68% شیڈول کاسٹ اور ادھرمی،
جبکہ 2.68% عیسائی ہوں گے۔ اس تناظر میں مسلم لیگ کا یہ دعویٰ قطعی جائز ہوگا کہ ستلج کو دونوں حصوں کے درمیان سرحد ہونا چاہیے۔